آپ کریں، خود کریں، ڈیفینیٹلی آپ کو بھی کرنا چاہیے. دوست دیکھیں ابھی دوست جو ہیں بہت سارے جو ایسے دوست ہیں جو بیچارے گورنمنٹ جابس کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، پولیٹیکلی طور پہ وہ سیاسی حالات کی وجہ سے اتنے ڈسٹرب ہیں کہ وہ مایوس ہیں. تو وہ اپنی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اپنے اس جو ہمارے سیاسی حالات جو برے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ ان چیزوں کو پوزیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو دوست پوزیٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں. حیثیت میں الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آج بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ایک چھوٹے سے گھر سے نکلا. میں نے جب اپنا سیاسی سفر شروع کیا تو اس وقت میں ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہوا جو مسلم لیگ کاف تھی. اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو ان کا گھر ہے، وہاں سے ان کے ہاتھ کے نیچے میں نے سیاسی شعور سیکھا، اور ان کے گھر سے میں نے اپنا سیاسی جو سفر تھا وہ میں نے شروع کیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت مسلم لیگ چونکہ کاف تھی، اور مسلم لیگ کاف جب جنرل پرویز مشرف صاحب جب تک حیات رہے، آج اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. تو ان کے وفات کے بعد پھر میں مسلم لیگ کاف جو پرویز الہی صاحب کے زیر سایہ رہی، اس کے ساتھ میں نے کام کیا. اور پھر مسلم لیگ کاف میں جب مجھے ایم پی اے کی ٹکٹ ملی، اور پھر بعد میں چودھری برادران جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب انہوں نے اپنے ہاتھ ملا لیے، تو میں نے اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کو، ریکارڈ پہ موجود ہیں چیزیں، میں نے کہا تھا کہ جس انسان کو اپنی طاقت پر یقین نہ ہو تو وہ پھر غلامی کا شکار ہو جاتا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو سچ ثابت کیا کہ چودھری پرویز الہی پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاسی خاندان تھا، لیکن جس وقت وہ ایک نالائق عمران خان کے ساتھ، جس کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، جس کے پاس کوئی سیاسی سوچ نہیں تھی، جب انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو آج خان صاحب بھی جیل میں ہیں اور پرویز الہی صاحب بھی جیل میں ہیں. اور مسلم لیگ کاف چھوڑی، اس کے بعد جب میں نے کاف لیگ چھوڑی تو پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ متعدد ملاقاتیں ہوئیں، اور میں پھر اپنا پاکستان پیپلز پارٹی سے NA 150 سے MNA کے لیے محنت شروع کی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اگر مسلم لیگ کاف میں ہوں، میں مسلم لیگ نون میں ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی میں رہوں، XYZ، آج یا کل میرا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن رہتا ہے، تو میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ ہر سیاسی جماعت میں اگر کوئی بات کروں گا، میرا اگر کوئی نعرہ ہوگا تو وہ غریب آدمی کے لیے ہوگا، میری اگر کوئی سوچ ہے تو وہ غریب کے ساتھ کھڑی ہے. پارٹی نہیں پالیسی بناتی ہے نا یہ غریب کے لیے. ہاں تو میں پارٹی، دیکھیں پارٹی نے پالیسی نہیں بنانی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جن کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون ہو، کاف XYZ، یہ جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت بدلنے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی. آپ کو چہرے بدلنے چاہیے، آپ کو نظام بدلنا چاہیے. وہ کون بدلے گا؟ اگر آپ ایک اچھے امیدوار ہیں، آپ لوگوں کا حق نہیں کھاتے، لوگوں کے اوپر آپ ظلم نہیں کرتے، خواہ آپ کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. تو ایک دوسرے پہ میاں صاحب سارے الزام لگا رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی پہ نون لیگ الزام لگاتی ہے کہ یہ کسی کے اشاروں سے آتی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ پہ لگا رہی ہے، یہی الزام عمران خان پہ لگایا نواز شریف نے. ابھی بھی جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیسز ختم ہو رہے ہیں اور ضمانتیں ہو رہی ہیں نواز شریف کے لیے، سارے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کون سی پارٹی اقتدار میں آنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے. دیکھیں ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اور اس سے پہلے کے جو بھی حالات ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج نوجوان الیکشن میں نہ آیا، اگر عام آدمی جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے، اگر اس نے اپنے ووٹ کا استعمال صحیح نہ کیا،
تو پاکستان کے سیاسی حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. کیوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بلاول بھٹو کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. پہلے ہم نے 50 سال زرداری صاحب کے پیچھے ایک ظلم کی جو فضا تھی اس کو برداشت کیا, اور ابھی پاکستان پوری جو پیپلز پارٹی ہے وہ بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑی ہے, مسلم لیگ نون پوری مریم نواز کے پیچھے کھڑی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کے پاس کیا سیاسی شعور ہے, یا جتنے بھی یہ پیدائشی سیاسی جن کے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر نکلے ہیں, یہ کیا سیاسی شعور رکھتے ہیں, کیا سیاسی جذبہ یہ رکھتے سب ہیں؟ عام آدمی کیسے آئے گا جس کی روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہے؟ اگین میں وہیں پہ کھڑا ہوا ہوں کیونکہ جی ایک عام آدمی الیکشن میں آئے گا, اس کے پاس تو آپ جیسے مہربان دوست نہیں ہے نا جی جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس عام آدمی کو روزی روٹی کے لیے پرابلم میں ہے نا آپ کو بتاؤں پاکستان میں صرف ایک تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ. میں نے جب اپنا سیاسی سفر شروع کیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس جو ایم این اے رہے ہیں اور آج بھی ایم این اے بنتے ہیں, لیکن ان کے پاس اپنی گاڑیاں یا اپنے کوئی اچھے گھر نہیں ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. مثلاً آپ گنتے جائیں میاں صاحب, اگر تو 342 کا ایوان ہے اس میں سے اگر کوئی 10 بندے نکل آئیں گے جن کے پاس گاڑی نہیں ہوگی, گھر نہیں ہوگی, وہ بھی مطلب خواجہ آصف کہتے ہیں میرے پاس گھر نہیں ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. کین یو بلیو اٹ؟ وہ تو ہر انسان جو ہے جو شعور رکھتا ہے وہ اچھی طرح سے ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. مجھے کوئی لیکن دیکھیں میں پیسہ نہ ہو اور وہ اسمبلی میں گیا بیٹھا ہو. ایک منسٹر تھے غالباً اس کے حج کے منسٹر تھے, وزیر تھے مذہبی امور کے, نہیں ہمیں سے نہیں, یہ اسلام آباد میں تھے, وفاقی منسٹر تھے. ابھی کار ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہوئے تھے, کے پی کے والی سائڈ کے تھے. تو ان کا جو گھر تھا وہ کچا تھا, ان کی گاڑی اپنی نہیں تھی ان کے پاس. اور اسی طرح آپ جنوبی پنجاب میں بھی ہیں. سندھ میں بتا دیں, مطلب آپ ابھی دیکھ لیں کہ جی خورشید شاہ کو دیکھ لیں, نثار کھوڑو کو دیکھ لیں, اس کے بعد آپ جنوبی پنجاب میں ہے نا آپ کے پاس جمشید دستی صاحب ہیں جو جن کے والد صاحب بیدار تھے. سر وہ لوگوں کی دوست تو اب آپ اس کی بھی مدد کرتے ہیں, اس کے پاس اپنا آج بھی کچھ نہیں ہے. کو کہیں گے مجھے بھی چار آپ نکلیں باہر آج اپنا خلق خدا کی خدمت کے لیے نکلیں, پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیسے راستے بناتا ہے. یہ گاڑی شاڑیاں دے دیتے ہیں پراڈو, اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. گھڑیاں شڑیاں تو جب آپ عوام کی خدمت کے لیے نکلیں گے تو گھڑیاں آپ کو کون دے گا؟ اگر میں نے بھی یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے, پاکستان میں آج کل گھڑی کے بڑے وہ ہیں شور, تو یہ گھڑی میں نے اپنے کسی مجھے دوست نے بھیجی تھی, تو یہ اس کی مالیت کوئی لاکھوں میں تو نہیں ہے, یہ تو چند ہزار کی ہے. نہیں آپ جمشید دستی کی گھڑی کی ویلیو پتہ ہے؟ نہیں, جمشید دستی کی گھڑی بھی چند ہزار میں ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں. آپ کو خیر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ایک پولیٹیکلی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ کوئی پوزیٹیو رول پلے کر رہا ہے, جس مقصد کے لیے جس سوچ کے لیے یہ کام کرنا چاہتا تھا, تو آج اگر یہ اسی سوچ کے مطابق کام کر رہا ہے تو پھر کوئی بڑی گاڑی ہونا یا اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے, بلکہ وہ حلقے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک بندے نے اگر حلقے کے اندر 50 یونین کونسلز ہیں, اب ایک یونین کونسل میں فاتح خانی ہے, پھر دوسرے میں نماز جنازہ ہے, تیسرے میں آپ کی کارنر میٹنگ ہے, پھر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ گاڑی میں پہنچ سکتے ہیں, اس میں ضرور مطلب لینڈ کروزر میں جا کے بیٹھنا ہے, وہ 3 گن مین بھی بٹھانے ہیں اس نے ساتھ. گن مین تو دیکھیں نا ہمارے سیاسی مخالف ہوتے ہیں. اب میرے حلقے میں شاہ محمود صاحب ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ذہنی غلام ہیں, جو میرے راستے میں میری رکاوٹ بنتے ہیں, جو میری پولیٹیکل سوچ کے ساتھ اپنا ہاں میں ہاں تو ملاتے ہیں, لیکن مجبوراً وہ جو ہے شاہ محمود صاحب کی وجہ سے میرے سیاسی سفر کے اندر جو مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ الحمدللہ ساتھ دوست موجود ہوتے ہیں, جس وجہ سے وہ کوئی دوست موجود ہونا اور تو سیکورٹی گارڈ موجود ہونا اور دیکھیں 3 4 کوئی بھی اگر سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کا دوست ہی ہوتا ہے. اچھا, آپ الیکشن کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے جی انشاءاللہ, تو آپ کس پولیٹیکل جماعت میں شمولیت کا پلان کریں گے؟ دیکھیں میں پھر وہی آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب کامیابی دے گا تو میں جس بھی سیاسی جماعت میں جاؤں گا, میں
اپنی عوام کی بات کروں گا، میں اپنے ملک کے آئین کی بات کروں گا، میں ملک میں جمہوریت کی بات کروں گا، غریب کی بات کروں پارلیمنٹ گا. میں سارے یہی کر رہے ہیں، دو نمبریاں بھی کر رہے ہیں، سارے یہی بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں دیکھیں نا، خواجہ آصف کو دیکھ لیں، تقریر دیکھ لیں، بلاول کی دیکھ لیں، زرداری کی دیکھ لیں، اور مل بیٹھتے ہیں، ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جاتے. کوئی کہتے ہیں کرپشن کرو؟ دیکھیں میں چونکہ آپ جن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ انہوں نے غربت دیکھی نہیں، وہ انہوں نے مسائل دیکھے نہیں. اب ملتان میں یوسف رزاق گیلانی صاحب ہیں، اور جس حلقے سے میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اس حلقے میں شاہ محمود صاحب ہیں. اب شاہ محمود صاحب کا بیٹا بھی ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے، بنتا بھی ہے، ان کی بیٹی بھی الیکشن لڑتی بھی ہے. یوسف رزاق گیلانی صاحب کے بھی 5 بیٹے الیکشن لڑتے ہیں. اب جو 3 ہے میرے خیال. 3 ہے، ان کا بھائی بھی ہے، تو باقی ان کے کزنز بھی ہیں. اس طرف آپ چلے جائیں اچ شریف والی سائڈ پہ، تو پوری انہوں نے اپنی ایک فیملی ٹری کو سیاست میں موروثیت کو جو ہے زندہ کیا ہوا ہے. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ گیلانی صاحب کے بچوں نے یا قریشی صاحب کے بچوں نے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بھائی ہیں ہمارے، لیکن اگر انہوں نے غربت دیکھی نہیں ہے، انہوں نے کبھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے نہیں ہیں، پھٹے جوتے پہنے نہیں ہیں، سردی گرمی برداشت نہیں کی، تو کس طرح جا کے پارلیمنٹ میں غریب کی بات کریں گے؟ وہ کس طرح جا کے پارلیمنٹ میں جو ہے بات کریں گے غریب کے حق میں؟ اگین آپ اسمبلی پہنچ گئے، آپ نے غریب کی بات کر دی، سو واٹ؟ دیکھیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے نا. اگر آپ کہیں کہ میں 340 آج ہوں نا، دیکھیں میں 340 قطرے خراب ہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ملتان ہے، میں آج ملتان میں ایک آدمی کھڑا ہوں، 150 حلقے سے شاہ محمود کے خلاف کھڑا ہوں، ٹھیک ہے. ملتان کے اندر جتنے بھی ایم پی اے کی کنسٹیچوئنسیز ہیں اور ایم این اے کی کنسٹیچوئنسیز ہیں، میں یہاں سے نوجوانوں کا ایک گروپ تیار کر رہا ہوں جو ایم پی اے کے لیے اور ایم این اے کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور ان سب نوجوانوں کے لیے میں اپنے لیے جتنی محنت کر رہا ہوں، سب کے لیے بھی میں اتنی محنت کروں گا. سیاسی حالات آپ نے بتایا کہ جی آپ بیسکلی اس کام کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ کو آپ اکیلے بھی ہوں گے پورے ایوان میں تو آپ اسی پہ کام کریں گے، اور بیسک ایجنڈا آپ کا وہی ہے کہ جی آپ نے غریب کے لیے، مظلوم کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہے اور کرنے ہے. اس کے علاوہ اور آپ کا کوئی ایجنڈا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جو آج سیاسی حالات ہیں، جو آج سیاسی فضا جس حد تک بری ہو چکی ہے، آج نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو کردار ادا کریں، بجائے اس کے کہ وہ یونیورسٹی اور کالجز میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا اٹھائیں اور اپنا مستقبل داؤ پر لگائیں. آج جس بھی سیاسی جماعت نے نوجوان کی بات کی اور اقتدار میں آئی نوجوانوں کا استعمال کر کے، آج نوجوان وہ ہوٹلوں کے اوپر ویٹری کر رہا ہے، ڈگریاں لے کر خودکشی کر رہا ہے. تو میں آج ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حلقوں سے انڈیپینڈنٹ الیکشن میں حصہ لیں. میری طرح جو ہے الیکشن میں حصہ لے کے پھر جب اسمبلی میں جائیں گے تو کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے. سر دیکھیں جس وہ وقت آپ آپ وہ کافلی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، ایم کیو کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، یا وہ پیپل پارٹی کے ساتھ. سر دیکھیں جو میں آپ کو پھر یا وہ تو آپ بات اپنی کروں، علیحدہ جماعت بنائیں. نہیں علیحدہ جماعت نہیں، جماعت کے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک جو ہے وہ حلوہ بن چکا ہے بہت زیادہ اس میں. ٹھیک ہے، اچھا ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. 9 مئی پہ آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہیں گے 9 مئی کے حوالے سے؟ 9 مئی جو ہے یہ بڑا آپ نے اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. پاک فوج جو ہے وہ ہمارے ملک کی آن ہے، ہمارے ملک کی شان ہے. ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، پاک فوج ہو یا پاکستان کے حفاظت کرنے والے کوئی بھی ادارہ ہو، تو ہمیں سب کی عزت اور سب کا احترام کرنا چاہیے. ہم آج اگر امن کی نیند سوتے ہیں، آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پرامن طریقے سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو پرامن طریقے سے سن رہے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر ہمارے فوجی جوان کھڑے ہیں اور ہمارے جو پاکستان کے ادارے ہیں، ہمارے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میں سر. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام.
میاں صاحب جو کہ NA 150 سے انڈیپینڈنٹ امیدوار ہوں گے، اور یہ 150 جو ہے ناظرین کرام یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ مخدوم شاہ محمود قریشی الیکشن لڑتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا بھی وہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، رانا محمود الحسن کا بھی وہ حلقہ رہا ہے، اور اس دفعہ امید ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوگا اور وہ انصار برادری سے ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کے پروگرام کی اپڈیٹ تھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، بہت شمترین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔